واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع الاول نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، پہلی بہار کیا بات، کیا بات، نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محسن اعظم حضور پر نور، نور علی نور، شاف یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سبحان اللہ، سید دو عالم، سبحان اللہ، امام دو عالم، سبحان اللہ، جان دو عالم، سبحان اللہ، رحمت دو عالم، سبحان اللہ، امام الانبیاء، سبحان اللہ، افضل الانبیاء، سبحان اللہ، اشرف الانبیاء، سبحان اللہ، قائد الانبیاء، سبحان اللہ، نبی الانبیاء، سبحان اللہ، خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، سرور کائنات، سبحان اللہ، فخر موجودات، سبحان اللہ، باعث تخلیق کائنات، سبحان اللہ، جان کائنات، سبحان اللہ، اصل کائنات، سبحان اللہ، روح کائنات، سبحان اللہ، آقائے دو جہاں، سبحان اللہ، سیاہ لا مکان، سبحان اللہ، خسرو خوباں، سبحان اللہ، عزیز مصر سمدیت، سبحان اللہ، مالک مملکت احدیت، سبحان اللہ، احمد مجتبی، سبحان اللہ، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے مجھے یہ حوصلہ عطا فرمایا کہ اس قدر بلند آواز سے سبوحیت الہ کا ذکر کرنے کے باوجود بھی میں بھول نہیں پایا، سبحان اللہ، ورنہ یہ اونچی آوازیں بندے کو بھلا دیتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے پہلے سمجھنا چاہیے، پھر اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی درمیانی آواز کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کہ وہ جب بولتا ہے نا تو پورا زور لگا کے بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہوائیں بھی خارج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ خیر الامور اوساطھا، اچھا کام وہ ہے جو متوسط ہو، جو درمیانہ ہو۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنائے اور ان کی محبت سے بھی نوازا کہ ہم ان کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، چرچے کرتے ہیں، محفلیں مناتے اور سجاتے ہیں۔ یہ محافل جنت کا اعلیٰ باغ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے ہر محبوب بندے کے ذکر پاک کی محفل جنت کا باغ ہوتی ہے، مگر سرکار کے ذکر کی پاک محفل اعلیٰ جنت کا باغ، اعلیٰ جنت کا باغ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جھرمٹ ہے
اور ستاروں میں بدر منیر جلوہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرمائے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، صحابہ جب تمہیں جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے تو کچھ حاصل کر لیا۔ اب صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ ما ریاض الجنت، سرکار اس دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجالس الذکر، جہاں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہو رہا ہو وہ محفل جنت کا باغ۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی اپنے پیاروں کی یادیں منوانا ہے۔ جب ہر پیارے کی یاد منوانا اللہ کو پسند ہے تو جو پیاروں کا سردار اور پیاروں کا پیارا جو اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں، اب ان کا ذکر اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اس لیے میلاد کی محفل اعلیٰ جنت کا باغ ہے، مگر نصیب انہی کو ہوتا ہے جو جنت کے اہل ہوتے ہیں۔ جو جنت کے اہل نہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ سرکار کی آمد کی خوشی کی محفل کا مقام۔ آپ دیکھیں حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب مرنے کے بعد خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، خواب میں ملا۔ آپ نے پوچھا کیسے گزر رہی ہے؟ ابو لہب سے پوچھا کیسے گزر رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ ہمارے آقا کا بڑا دشمن ہے۔ کہنے لگا مر رہا ہوں، جل رہا ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، بس اس انگلی سے اسی وقت پانی رستا ہے اور میں چوس لیتا ہوں، تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے، تھوڑا سا سکون۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ کافروں کا عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے اپنے قانون کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پانی کا قطرہ میں چوستا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ وہ سخت ترین دشمن جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں بھی تبت یدا ابی لہب وتب فرمایا کہ ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ جن ہاتھوں سے میرے محبوب کو تو تکلیف دے۔ اتنا مذموم کافر ہے ابو لہب، لیکن سرکار کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو سویبہ اس کی کنیز تھی، وہ دوڑتی ہوئی گئی ابو لہب کے پاس، کہنے لگی تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس نے بیٹے کی خوشخبری دی، ابو لہب نے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ یہ انعام ملتا ہے اسے ہر پیر کے دن اسی وقت کہ پانی رستا ہے، وہ اس کو چوستا ہے، کہتا ہے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سخت ترین دشمن صرف ایک اشارہ کرے
اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ بے شک بے شک بے شک اور جنہوں نے رات دن نبی پاک کا پہرا لیا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنہوں نے رات دن سرکار کا پہرا دیا، اور شیب ابی طالب نے انہوں نے ہر قسم کی قربانی محبوب پہ کی، ان کی تعریفیں کی، ان کی عظمتیں بیان کی، ان کی شانیں بیان کی، ان پہ قربان ہوتے رہے، اپنے بیٹوں کو سرکار کے مقام پر سلا دیتے تھے، اور اپنے سرکار کو دوسری جگہ سلاتے رات کو، کہ کسی دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا محبوب کہاں آرام فرما۔ اتنی قربانیاں دینے والا، بتاؤ ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے؟ اندازہ لگا۔ اور وہ ہے کون؟ وہ علی کا باپ ہے، علی کا باپ۔ جناب بندہ، اب بتاؤ کہ علی جیسی ہستیاں کسی کافر کی پشت میں رکھی جاتی ہیں؟ اور وہ علی جس کو میرے نبی کی نسل کے لیے منتخب علی پاک، جن کے قریب بھی کبھی ناپاکی نہیں آئی، جی بیٹا ہر وقت اور ہر آن اور ہر لمحہ پاک، پاکوں کو کبھی پلیدوں میں نہیں رکھا جاتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی اماں جان پر جب انگلیاں اٹھائی گئیں کہ اس کا والد بھی بہت نیک، اس کی اماں بھی بہت نیک، اور اس نے کیا کیا ہے کہ بغیر خامد کے بیٹا جن کے آ گئی ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ مریم آپ نے بولنا نہیں، فاشارت الیہ، اسی بیٹے کی طرف اشارہ کر، سبحان اللہ، یہ بتائے گا کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ جب آپ اشارہ کرتی تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس گود میں پڑے چند روز کے بچے کو کس طرح یہ ہمارے ساتھ کلام کرے گا؟ حضرات محترم، لیکن حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بڑی عظمت والی بیوی ہیں، بے شک جنت کی اعلیٰ بیویوں میں سے ہیں وہ۔ جناب بندہ، آپ اشارہ کرتی رہیں، قوم نے کہا چلو ان کی بات بھی مان لیتے ہیں، بچے کی طرف متوجہ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں 2-4 دن کے بچے تھے، بول اٹھے، فرمایا انی عبداللہ، انی عبداللہ جعلنی نبیہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب صفائی تو ماں کی پیش کرنی چاہیے، عظمت تو ماں کی بتانی تھی نا، لیکن آپ فرماتے ہیں انی عبداللہ، پہلا کلمہ یہی فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں؟ پہلے رد کیا ان لوگوں کا جنہوں نے کہنا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے یا رہنے دو۔ تو جناب بندہ، آپ نے اپنے بارے بتایا
اگر کوئی مجھے ابن اللہ کہے گا تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، مجھے اللہ نے صاحب کتاب رسول بنایا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو بھائی بات تو اماں جان کی کرنی تھی نا کہ وہ طیبہ ہے، وہ طاہرہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی شان بیان کی۔ کیوں؟ دنیا کو بتایا کہ پاگل نہ بنو، اللہ کا وہ بندہ جو صاحب کتاب نبی ہوتا ہے، جو رسول اور مرسل ہوتا ہے، اللہ کسی گندی عورت کے بطن میں نہیں رہتا۔ اس لیے میں اللہ کا وہ بندہ جو صاحب کتاب نبی ہے، اللہ کسی گندی عورت کے بطن میں نہیں رہتا۔ اس لیے میری ماں پہ بکواس کرنے والوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ماں کا مقام کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کی عظمت کو بھی کروڑوں سلام، اور حسین پاک کی اماں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم پاک کو بھی کروڑوں سلام، اللہ کے نبی کی ماں ہیں اور جنتی ہیں، لیکن ان کی بھی سردار اور سیدہ کا نام فاطمہ الزہرا۔ جی انہیں ایک نسبت حاصل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں، اور سیدہ زہرا پاک کو تو 3 نسبتیں حاصل، 3 نسبتیں۔ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ علامہ اقبال دیکھ رہا ہے، علامہ اقبال کے اشعار پڑھ رہا ہے، یہ حضرت سیدہ زہرا پاک کو 3 نسبتیں حاصل، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے آن دوسری نسبت، بانوے آن تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر مادر آن مرکز پرکار عشق، امام قافلے سالار عشق۔ ہے کوئی بی بی دنیا میں جس کا بیٹا سر کٹا کر بھی قرآن کا درس ہے؟ وہ صرف حسین پاک تھے جس میں نہیں ہے خالی سر مبارک، مگر دنیا کو دکھا رہے ہیں اللہ نے ہمیں نبیوں کے امام کے کندھوں پہ یوں ہی نہیں بٹھایا، ہم موت کے بعد بھی دنیا کو حق کا درس دینے والے۔ عجب من اصحاب الکہف قتل عملی، بتا دو یزید کو کمینے تو مر چکا ہے، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی ہیں، اور نبی کے راکب دوست کو کروڑوں سلام ہوتے ہیں۔ حضرات محترم عرض یہ کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں کی عظمت بیان کرنے کے لیے دلیل یہ دی کہ کبھی گندی عورتوں کے بطن میں اللہ اپنے پیارے نبیوں کو نہیں رکھتا، پیاروں کے لیے بطن بھی پیارا ہوتا ہے، پاکوں کے لیے بطن بھی پاک ہوتا ہے۔ اور بابا علی تو وہ ہیں نا جن کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ میں علی تمہارا جسم میرا جسم،
اب جن کے دل میں بغض علی کی بیماری لگی ہوئی ہے، کوڑ ابھرے ہوئے ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں یہ تو حدیث ہی موضوع ہے، یہ تو بناوٹی حدیث ہے، اور تم جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں گولڑے کے تاجدار کے قدموں کی خاک سے ضرورت پڑے تو پھر گولڑے کے تاجدار کو اپنے لیے دلیل بناتے ہو، اور پھر گولڑے کے تاجدار سے تمہارا علم زیادہ ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے حب نبی ہے مہر علی ہے حب علی، جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی فرق نہیں مابین۔ اور بابا علی پاک کے لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ غسل واجب ہوتا ہی نہیں علی، جس بندے پہ غسل واجب ہو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، جس بندے پہ غسل واجب ہوتا ہے مسجد میں آنا حرام ہے، حلال نہیں ہے، کسی ایک کو بھی حلال نہیں، غیری وغیروں کا علی میرے اور تمہارے سوا۔ پتہ چلا جس طرح اللہ نے میرے نبی کو پاک بنایا ہے ان کا صدقہ علی کو بھی پاک بنایا۔ اللہ اکبر، علی کو پاک بنا، اور کبھی پاکوں کو گندے برتن میں نہیں رکھا جی، کبھی پاکوں کو گندے برتن میں نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے آقا بھی تو بکنے والوں نے تو یہ بھی بک دیا کہ نبی کے والدین بھی مومن نہیں، والدین مومن نہیں۔ کیوں؟ اگر مومن ہوتے تو پھر جب نبی نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ یا اللہ میں اپنی اماں جان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، رب نے روک دیا تھا، نہیں مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے اگر وہ مومنہ ہوتی تو رب روکتا کیوں دعائے مغفرت سے؟ پاگلو، پاکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں مانگی۔ معصوم بچہ سامنے پڑا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا، ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرم و ذکرم واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے صدقے ہمیں بخش، اس کو آگے بھیج ہمارے لیے تاکہ یہ جا کر ہماری بخشش کا سبب بنے، کیونکہ وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ بچہ پاک ہوتا ہے۔ جناب بندہ تو غور کیجئے، جو قوم بلی سے ڈر جائے، ہم اسے اگر کشمیر کے مقابلے میں لے جائیں۔ بہرحال حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اماں کا مقام کیا ہوگا؟ عیسیٰ روح اللہ نے بتایا پاگلو عظمت والوں کی مائیں بھی عظمت والی ہیں، عظمت والوں کی مائیں بھی عظمت والی ہیں، تمام دنیا کی سردار ہیں سیدہ آمنہ۔ آپ نے عرض کی نا مولا میں اپنی اماں جان کی قبر کی زیارت کروں، میں محبوب جاؤں زیارت کروں، تو اندھو تمہیں قرآن نظر نہیں آیا کہ لا تقم علی قبر، کافروں کی قبر پہ نہیں ٹھہرنا، کافروں کی قبر پہ نہیں جانا،
اگر سیدہ پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان سے محروم ہوتی تو نبی کو حکم ہوتا کہ جا کے زیارت کرو. زیارت ان کی قبر کی جاتی ہے جو جنتی ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں. جناب بندہ زیارت کی اجازت دے کر دنیا کو بتایا کہ پاگل نہ بننا، دعائے مغفرت کے لیے کیوں روکا ہے؟ اگر میرا محبوب کہتا یا اللہ میری ماں کو بخش دے، دنیا بکواس کرتی، نبی کی ماں گناہگار نہ ہوتی تو بخشش کی دعا کیوں مانگتے؟ فرمایا پیارے بخشش کی دعا نہ مانگو، تمہاری اماں تو آمنہ ہے، خود بھی امن میں ہے اور ان کو بھی امن میں لانے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یار جس دھرتی پہ پاؤں پاک رکھیں وہ دھرتی بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ دھرتی بھی پاک جو ہے لت لیل ارض مسجد دھرتی پاک ہو گئی. شرم نہیں آتی تمہیں بے حیاؤ؟ محمد پاک کا نور جس بدن میں رہا وہ بدن ناپاک ہو سکتا ہے؟ ان کی تو پاکیزگی اور ان کی نورانیت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لم ازل ان کا لو من اصلاب الطیبین الی الارحام الطاہرات. خود فرمایا کیونکہ پتہ تھا نا بکواسیں کریں گے. آپ نے فرمایا لم ازل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں پاک اسلاب سے پاک اسلاب کی طرف آتا رہا اور پاک ارحام سے پاک ارحام کی طرف. میرے آبا بھی پاک تھے، میرے اجداد بھی پاک تھے. جناب بندہ فرمایا ان کا لو من اصلاب الطیبین الی الارحام الطاہرات. میں پاک صلب میں آتا، اس صلب میں پھر پاک رحم میں جاتا، پھر پاک صلب میں آتا، پھر پاک. میرے ننہال بھی پاک ہے، میرے ددیال بھی بندہ غور کیجیے. تو پھر آپ بتائیں کہ جن کے لیے میرے آقا فرمائیں جسموں کا جسم. حضور تاجدار گولہ فرماتے ہیں نا حب نبی ہے، حب نبی ہے مہر کا معنی بھی محبت ہوتا ہے. کیا مطلب بھی نبی سے محبت، علی سے محبت، نبی کی محبت علی کی محبت ہے اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے. حب نبی ہے، حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی. جسموں کا جسمی دلیل دیا آپ نے، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی فرق نہیں مابین. اب بتاؤ نبی کے والدین کا مقام کیا ہوگا اور علی کے والدین کا مقام. جناب بندہ یہ نور کو کبھی خاک میں نہیں رولا جاتا، نور نوریوں میں آتے ہیں. اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بطن آمنہ میں جلوہ فرما ہوئے، جب بطن آمنہ میں سیدہ آمنہ کے بطن میں آئے، ہر مہینے نبی آ کر مبارک دیتے تھے، نبی آ کر مبارک دیتے تھے. خود سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں ہر مہینے نبی آتے، کبھی آدم علیہ السلام آتے، کبھی نوح علیہ السلام آتے، کبھی ادریس علیہ السلام آتے، کبھی یونس علیہ السلام آتے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آتے، کبھی اسماعیل علیہ السلام آتے، کبھی موسیٰ علیہ السلام آتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام. ہر مہینے آتے رہے اور کہتے رہے ابشری آمنہ فقد حملت من سید المرسلین. آمنہ تجھے مبارک ہو، تو رسولوں کے سردار کی ماں بن، رسولوں کے سردار کی ماں. پھر فرماتی ہیں جب محبوب کا ظہور ہونے لگا میں نے جسم نہیں دیکھا. تو آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا.
میں مکہ مکرمہ کے پتھریلی دیواروں والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، پتھر شفاف لطیف بن گئے، پتھر لطیف بن گئے، پہاڑ لطیف بن گئے۔ میں مکہ کے کمرے کے اندر سوئی ہوئی شام کے محلات دیکھ رہے، شام کے محلات۔ اب آپ بتائیں، جو آتے ہی اماں جان کو مکہ سے شام دکھا سکتے ہیں، خود کہاں تک دیکھتے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ حیا نہیں۔ جناب بندہ، ہمارے آقا کی پاک نگاہوں کا کیا کہنا؟ کائنات کو دیکھنا یہ معمولی چیز ہے، کائنات کو دیکھنا معمولی چیز ہے، اور انہیں تو خالق کائنات کو بھی اور پھر کیا ہے، کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى۔ اب دیکھ رہے تھے، نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اور میں بس میرے جسم سے نور نکلا، اچانک دیکھتی ہوں تو ایک جسم ہے جو میرے پہلو میں آرام فرما ہے، اور آتے ہی سر سجدے، جس نے غسل کیا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ناک بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، معطر و معمبر ہے، اور جس پر آنکھ ٹھہر نہیں سکتی، پیکر حسن و جمال ہے، اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل ہے۔ آتے ہی سر سجدے میں، عارف باللہ سر سجدے میں، اور کہہ رب ہب لی امتی۔ انہوں نے آتے ہی امت کو یاد کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان کی آمد پہ خوشی منانے والوں کو بدعتی کہتے ہو، مشرک کہتے ہو؟ اور یہ ابتدا سے ہی تمہارے باپ دادا نے بھی اسی طرح بکواس کی، تم بھی کرتے رہو گے، مگر میرے آقا کے جھنڈے لہراتے رہو گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں۔ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس گھر میں میرے آقا کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے، وہاں پورا سال رحمت برستی ہے، جبکہ پھر دوسرا سال آ جاتا ہے پھر خوشی منائی جاتی ہے۔ اس لیے جناب بندہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے، نثار تیری چہر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیس۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ سوائے شیطان کے جہاں میں، نہیں، سوائے ابلیس۔ ابلیس بلسن سے بنا ہے، بلسن کا معنی ہے مکر و فریب، فرمایا مکار اور فریبی کے سوا، جس نے داڑھی رکھائی ہوتی ہے، جبے پہنے ہوتے ہیں، ملا بنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کیا کچھ کہلاتا ہے، مگر جس کے اندر میرے نبی کے گھرانے کے بغض کی گندگی موجود ہوتی ہے، جناب بندہ، ان کو ابلیس کہا گیا ہے کہ یہ مکار ہیں، خبردار رہنا۔ نبی کے عاشق وہ ہیں جو نبی کے در کے کتوں سے بھی پیار سے جائے کہ جس دختر انور کے لیے محبوب کھڑے ہو جائیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے جناب بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی عظمت زہرا کی بات کرے تو بکواس کرتے ہیں کہ یہ تو جناب رافضی ہیں، یہ رافضی۔ اے رافضی وہ کمینہ ہے جو صحابہ کا دشمن ہو۔ ہم تو اپنے نبی کے کتے کا احترام کرنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے انسانوں کا مقام تو بلند و بالا ہے۔ اس لیے حضرات محترم،
ہم پہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائی، کیونکہ بات تو چلتی رہے تو پتہ نہیں یہ کہاں تک پہنچے، مگر میرا جسم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ دیر تک گفتگو کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ سب کو آپ کے صدقے مجھے بھی اپنے کرم سے نوازے۔ اور آخر میں ہمارے مہمان مکرم فخر القرا، استاذ القرا، نجم القرا، آسمان تجوید و قرات کے نیر تاباں، میدان تجوید و قرات کے شاہ سوار اعظم، اور میرے برادر اصغر حضرت قبلہ علامہ پیر سید جبار حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ ختم شریف سنائیں گے، اس کے بعد دعا بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔